کے ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے حسن اسلام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج سلسلے کا موضوع ہوگا حسن تجارت۔ ہر انسان دنیا میں جو بستے ہیں لوگ، تو وہ اپنے گزر اوقات کے لیے، اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے معمولات کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اور روزمرہ ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ کسب معاش کرتے ہیں، یا تو کاروبار کی صورت میں کرتے ہیں یا سروسز پرووائڈ کر کے، ملازمت کر کے کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مال کمانے کے مختلف ذرائع جو ہم اختیار کرتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ان کے متعلق کچھ احکامات عطا فرمائے ہیں۔ اس کی تفصیلات تو فقہ کی کتابوں میں اور مفتیان اکرام ہی بیان فرماتے ہیں، لیکن ایک جب ہم دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، ایک جنرل پرسپشن دیکھتے ہیں، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ بھی اس کی خوبصورتی ہے دین اسلام کی، کہ یہ محض عبادات یا اخلاقیات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور یقیناً کچھ کمانے کی کوشش کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، یہ معاملات بھی انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ تو دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا کہ جو دل میں آئے کرو یا جس چیز سے چاہو رک جاؤ، بلکہ اللہ رب العزت کے اس دین کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جب تم کسب معاش کرنا چاہو، جب تم کچھ کمانا چاہو، اپنی ضروریات پوری کرنا چاہو، تو ایک طریقہ کار ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، ایک انداز ہے۔ کچھ چیزیں اس کی جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں، تو جو جائز ہیں، حلال ہیں، طیب ہیں، انہیں اختیار کرو، اور جو حرام ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والی ہیں اور اللہ عز و جل کی رضا سے دور لے کے جانے والی ہیں، ان چیزوں سے تم بچو، پرہیز کرو۔ اور اللہ رب العزت نے لوگوں کو، مسلمانوں کو وہی حکم ارشاد فرمایا جو اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پیو۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل اسی سارے سینیریو میں ہماری گفتگو چلے گی، اور اگر آپ کمانے والے نہیں ہیں، اگر آپ کا کوئی ارننگ کا شعبہ نہیں ہے، ملازمت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، تو اتنا تو ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ خریدتے ہوں گے۔ تو جب آپ خریدتے ہیں تو خریدنے کے بھی کچھ معاملات ہیں، اس کے لیے بھی کچھ رہنمائی ہیں۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے آج رنگ برنگے مکی مدنی، بغدادی، اجمیری مدنی پھول ہوں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر مبلغین کی طرف بھی انشاءاللہ عز و جل بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے، ان سے مدنی پھول لیتے رہیں گے۔ شیخ بھائی، آپ کی طرف بڑھوں گا اور سب سے پہلے تو موضوع کے حوالے سے کچھ تمہیدی گفتگو آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب عز و جل، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح دین اسلام کو ہمیں عطا فرمایا ہے جی، اور اس دین اسلام نے ہمیں جہاں عبادات کرنے کا طریقہ بیان فرمایا، جی،
عبادت کس انداز سے کرنی چاہیے اس کو بیان فرمایا، وہیں شریعت مطہرہ نے ہمیں معاملات کو کس انداز سے کرنا ہے اس کو بھی بیان فرمایا۔ ٹھیک، چونکہ خرید و فروخت کا تعلق جو ہے وہ معاملات سے ہے، یعنی یہ جو شعبے ہیں، یعنی دینی تعلیمات کو اگر ہم شعبہ وائز تقسیم کریں تو ایک ایمانیات ہے، دوسرا عبادات ہے، تیسرا اخلاقیات ہے، اور ایک ان میں سے معاملات ہے۔ معاملات میں کیا چیزیں داخل ہیں، کچھ اس کی وضاحت ہو جائے۔ جیسے خرید و فروخت ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ہماری معاملات کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں معاملات کس انداز سے اختیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے، معاملات کو کس انداز سے پورا کرنا ہے، جی، تو شریعت مطہرہ نے ہمیں اس کا بھی علم عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مہروز بھائی، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیگر چیزوں کا تو علم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ہمیں دنیاوی کوئی کام کرنا ہو، جی، تو ہم اس کام کو کرنے کے لیے تو مختلف انداز اپناتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، یہاں تک کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، جی، لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں خرید و فروخت کرنے کے جو احکام بیان فرمائے ہیں، جی، ہم اس کو نہیں سیکھتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جبکہ ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا مشہور ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بازار میں وہی آئے جو خرید و فروخت کے مسائل کو جانتا ہو۔ بالکل یہ اعلان فرما دیا تھا اور آپ کی طرف سے یہ حکم تھا، اور شبہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اس طرف سے ہم مطلب گویا کہ سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں، ویسے تو دیگر جہتیں جو ہیں ادھر بھی کوئی بہت زیادہ جاگ نہیں رہے، لیکن کاروباری حوالے سے جب ارننگ کی بات آتی ہے، کمانے کی بات آتی ہے، چاہے وہ آپ کے کاروبار کی صورت میں ہو، چاہے آپ کی ملازمت کی صورت میں ہو، یا کسی اور انداز پہ سروسز پرووائڈ کر آپ یہ اپنی سورس آف انکم جو ہے بنا رہے ہوں، تو ہم یہ تو سیکھنے، معاشرے کی جو روٹین ہے، پریکٹس ہے، وہ یہ ہے یوسف بھائی کہ کاروبار کے طور طریقے تو سیکھے جاتے ہیں، ایک فنی، ایک ٹیکنیکل چیزیں جو ہوتی ہیں، بزنس آئیڈیولوجی جو ہوتی ہے وہ تو سیکھی جاتی ہے، لیکن اس بارے میں جو کاروبار میں کرنے جا رہا ہوں، جس چیز کا میں سودا کرنے جا رہا ہوں، جس چیز کو میں خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، یا جس حوالے سے میں خدمات سر انجام دینے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا آیا ہے اس پہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اور یہ ایک المیہ ہے کہ لوگ جو علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ یا تو وراثت کے مسائل پہ ہوتے ہیں، یا طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے چند مسائل ہوتے ہیں جس پہ رجوع کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم علم دین کے حوالے سے بات کریں، کتابوں کی بات کریں یوسف بھائی، تو علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، چاہے وہ حدیث کی کتابیں ہوں، چاہے فقہ کی کتابیں ہوں، اس میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، ایک چیپٹر بنایا ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے کتاب البیوع، یعنی خرید و فروخت کے مسائل کی کتاب، یا اس کے جو مسائل ہیں ان کو اس جگہ پہ جمع کیا گیا ہے۔ کیا فرمائیں گے یوسف بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہمارا یہ سلسلہ ہے حسن اسلام، جی، اور اس میں عام طور پر ہم اس طرح کی گفتگو اور ان موضوعات پر بات کیا کرتے ہیں کہ جو اسلام کی خوبیوں پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں اور ان شعبہ جات کو جو ہے وہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے۔ جی، ان میں سے آج کا جو آپ نے موضوع رکھا ہے نا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، یعنی تجارت بھی ایک حسن اسلام میں سے ہے۔ اس کو یوں دیکھ لیا جائے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے وسائل، بہت ساری چیزوں، بہت ساری ضروریات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، ان میں سے من جملہ یہ ہے کہ انسان کی بہت سارے ضروریات ایسی ہیں، مثال کے طور پر غذا کو دیکھ لیں، کھانے پینے کو دیکھ لیں، لباس کو دیکھ لیں، اور معاشرت کو دیکھ لیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اکیلا ان چیزوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، عادتاً تو ناممکن ہے کہ ایک شخص باغبان بھی ہو، کسان بھی ہو، کپڑے بنانے والا بھی ہو، اور دیگر بہت سارے کام خود ہی اپنے کر لے۔ زندگی گزارنی ہے تو ان ساری چیزوں سے پالا پڑنا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں میں خود ارینج نہیں کر سکتا، اس لیے اب ہمیں ضرورت یہ پڑتی ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی چیز لیں، کوئی چیز دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لین دین کی جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور ہماری زندگی کا اور وقت کا بہت بڑا حصہ ہے جو اس کی نظر ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، دین اسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز کسی کو دینی ہے، کسی سے کوئی چیز لینی ہے، تو اس میں کن احکامات کو دیکھنا ہے، کن چیزوں کو دیکھنا ہے، کن اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے
हुकूक को तल्फ किया जाए, ना ही जो बंदे हैं जो हुकूकुल इबाद हैं उनके हुकूक को तल्फ किया जाए, ना किसी पर जुल्म हो जाए, ना किसी से कोई चीज़ नाजायज़ तरीके से ली जाए, ना नाजायज़ तरीके से दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम फ़िक़्ह की किताबों को देखते हैं, अहकामात को देखते हैं, अहादीस करीमा को देखते हैं, तो बड़ी तफसील के साथ जो है वो ख़रीद व फ़रोख्त के और तिजारत के अहकामात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। जैसे कि कुरान करीम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरत अन-निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ठीक है। ए ईमान वालों, अब देखें खिताब आगे ईमान वालों से, मुसलमानों से, और रहनुमाई उनको दी जा रही है कि एक दूसरे का माल बातिल तरीके से आपस में ना खाओ। बिल्कुल। मगर ये कि बड़ा खूबसूरत अंदाज पर इस्तिस्ना किया गया, फरमाया इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, एक दूसरे से बाहमी तौर पर रजामंदी के साथ अगर तिजारत करते हो तो ये तुम्हारे लिए जायज़ है। ठीक है, तिजारत जायज़ है और बातिल तरीके से खाना नाजायज़ है। और बातिल तरीके से खाने के बारे में तफसीर के हवाले से एक कौल ये है कि बातिल तरीके से खाने से क्या मुराद कि एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ, इससे क्या मुराद है? तो फरमाया गया कि इससे मुराद सूद, जुआ, गज़ब, चोरी, खयानत, झूठी गवाही और झूठी कसम के ज़रिए माल बेचकर जो नफ़ा हासिल किया गया, ये बातिल तरीके से खाना है। यहाँ पे शुएब भाई ये भी अर्ज़ करता चलूँ और पूछता चलूँ कि अब हम जब ऐसी गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि हमारी गुफ्तगू का महवर जो है वो गोया कि अर्निंग है, और अर्निंग जाहिर सी बात है वो माल की होती है। जैसे अभी आपने यूसुफ भाई शोबे बताए कि हमें कपड़ों की भी ज़रूरत है, खाने पीने की अशिया की भी ज़रूरत है, और ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ नौ अशिया की और चीज़ों की हाजत पड़ती है। तो अब उसके लिए हम यही करते हैं, फ़ी ज़माना भी यही और पहले भी यही था, अगरचे उसकी सूरतें मुख्तलिफ थी कि हमने पैसे दे दिए और उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ ले ली। पहले बार्टर सिस्टम था कि मैंने आपको गेहूं दे दिया और आपसे जो है गोश्त ले लिया, या आपने मुझे गोश्त दे दिया और गेहूं ले लिया, जिसके पास जैसी चीज़ है उसमें से तबादला हो गया। लेकिन जब हम ये गुफ्तगू करते हैं तो क्या दीन इस्लाम तिजारत की और पैसों की अर्निंग की, कमाने की अहमियत को बयान करता है, या इसकी असलन मजम्मत करता है कि पसंद ही नहीं है कि भाई कमाओ ही नहीं? फ़ी नफ्सिही माल कमाना तो मज़मूम नहीं है। ठीक है। हाँ, उस माल को अगर हम कमाने के बाद मुतकब्बिर हो जाते हैं और गुरूर करते हैं, ठीक, इसी तरह हम माल कमा रहे हैं और अपने से ज़्यादा माल वाले को देखते हैं और उससे हसद करते हैं, और इसी तरह माल के अंदर हम इतना इन्हिमाक कर लेते हैं, इतने डूब जाते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे फ़राइज़ और वाजिबात छूट जाते हैं। ठीक। और माल की मोहब्बत हमारे दिल में इस कदर घर कर जाती है कि अब हम पर ज़कात भी फ़र्ज़ हो गई तो हम ज़कात नहीं देते। तो इस सूरत के अंदर तो हमें शरीयत मुतहरा ऐसे माल कमाने से हमें मना फरमाती है। ठीक है, इसकी मज़म्मत आई है, इसकी मज़म्मत आई है। ठीक है। वैसे अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए कमाना ये ऐन इस्लाम से है। बिल्कुल ऐसा ही। और एक हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल कमाई की तलाश भी फराइज के बाद एक फरीज़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तरह एक बड़ी इबादत जो है, जो दीगर फ़राइज़ अल्लाह ताला ने हम पर किए हैं, उनके बाद उन फ़र्ज़ों में से एक फ़रीज़ा ये भी है कि हलाल रिज़्क़ कमाया जाए और दस्ते सवाल दराज करने से बचा जाए, खुद कफ़ील हो बंदा गोया के। इसी तरह हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु ताला मरवी हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस खाने से बेहतर कोई खाना नहीं जिसको किसी ने अपने हाथों से काम करके कमाया हो। ठीक है। और फिर फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी दस्तकारी से खाते थे। ठीक है। तो हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ख़ुद हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो कोशिश किया करते थे, रिज़्क़ हलाल कमाया करते थे। और अगर इस नीयत के साथ रिज़्क़ हलाल कमाया जाए कि मैं हुजूर की सुन्नत को ज़िंदा कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर सवाब भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे यूसुफ भाई इस हवाले? इसमें यही है कि ना, जिस तरह से हमारे लिए अहकामात को बयान किया, तरगीबात को बयान किया और अहकामात को बयान किया कि जायज़ तरीके से कस्ब माश किया जाए, उसके कुछ नाजायज़ तरीक़ों पर जो है वो तरहीबात बयान की गई हैं। तो अगर इंसान उन जायज़ तरीक़ों के मुताबिक तिजारत करता है, जी,
خرید و فروخت کرتا ہے جی. وہ مسجد میں نہیں بیٹھا ہوا، بازار میں بیٹھا ہے، اپنی دکان پر بیٹھا ہے اور لوگوں سے خرید و فروخت کر رہا ہے، جس سے کہ آپ نے کہا کہ اس کا مقصد ارننگ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسب معاش اس لیے کر رہا ہے جی کہ بھیک مانگنے سے بچے، خود جو ہے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچے، اگر وہ اپنے گھر والوں کو دوسروں کا محتاج ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو اس کا یہ کسب معاش کے لیے تگو دو کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ اسلام کے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہوتے ہیں اس میں کہ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے، آپ دونوں ہی کی طرف بڑھا رہے ہوں یہ سوال، اور اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ لوگ کام کاج نہیں کرتے، بے روزگار ہیں، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اور گویا کہ وہ بستر توڑ رہے ہیں اور بس وہ گھروں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اس سے گھر والے بھی بیزار ہیں بیچارے۔ اچھا، پھر اس سے جو ایک خاندان کے معاملات ہوتے ہیں، گھر کے معاملات ہوتے ہیں، صلہ رحمی کے اعتبار سے بھی اور زوجین کے اعتبار سے بھی، وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کے بارے میں کیا ارشاد؟ میں نے عرض کی نا کہ دیکھیں کسب معاش اور کسب حلال یہ شریعت کے نزدیک بڑا محبوب ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل ہے، انہوں نے تقریباً انبیاء کرام نے کسب معاش کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ وہ تقریباً انہوں نے پیشے اختیار کیے، تجارت کی، اور مطلب جو ہے وہ کسب معاش کا سلسلہ اختیار کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کے جو ہے وہ آپ کام کیا کرتے تھے، زرے بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو وہ بھی اسی سے عبارت ہے شیخ بھائی، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو شہرت جو تھی، یعنی آپ کی بعثت سے پہلے جو شہرت کی ایک بہت بڑی وجہ تھی وہ تھی ہی تجارت۔ سچا تاجر ہونے کے ناطے سچے تاجر تھے، امین تاجر تھے، اور آپ کی نیک نامی اور شہرت تھی اس حوالے سے، اور لوگ آپ کے ساتھ شرکت میں تجارت کرنا بھی چاہتے تھے اور لوگ آپ سے گویا کہ مال خریدنا بھی چاہتے تھے، کیونکہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مال ہوا کرتا تھا وہ دیگر افراد کی نسبت جلدی فروخت ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس کی ظاہر سی بات ہے، اس سے ظاہر یہی ہے کہ لوگ خریدار جو ہیں وہ آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور سچے تاجر کی، ایک پرہیزگار تاجر کی جو شریعت اسلامیہ کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے تجارت کرتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں یوسف بھائی کہ دین اسلام کے ابلاغ میں اور اس کی نشر و اشاعت میں تاجروں کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو اگر ہم تاجر ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے، ہم اپنی فیکٹری میں موجود رہتے ہوئے، ہم جس بھی صنعت سے وابستہ ہیں یا جس بھی ملازمت کے حصے میں ہیں، وہاں رہتے ہوئے ہم دین اسلام کی کس انداز پہ خدمت کر سکتے ہیں۔ کال دے دیجئے۔ مرحبا، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ، آپ نے یاد کیا، دل سے خوشی ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ کی فضاؤں سے آپ سے مخاطب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی، قبلہ استاد یوسف مدنی صاحب کو بھی اور شعیب بھائی کو بھی آپ نے محبوب کے دربار کی عبادت حاضری نصیب فرمائے، مقبول باذوق اور باشوق حاضریاں عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا، آپ کے ناظرین، آپ کو کال کرنے والے، آپ کی میسج کرنے والوں کا مقدر ہو کہ وہ طواف خانہ کعبہ کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، بلکہ حج کے مبارک مہینے میں یہاں آئیں اور حج مبرور کی سعادت پائیں۔ ماشاءاللہ آپ بلکین مسکرا رہے ہیں، استاد قبلہ یوسف مدنی صاحب کی، شعیب بھائی مسکرا رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا موضوع جو میروز میں چل رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا الحمدللہ، تو میں نے سوچا کچھ اس میں اپنا حصہ ملا دوں۔ بالکل بالکل، طیبہ کی فضاؤں سے اجازت ہو تو عرض کروں۔ مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا رب جمیل ہے اور حسن والوں کو حسن عطا کرنے والا ہے، حسینوں کو حسین بنانے والا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا وہ بھی حسین، جو دین عطا فرمایا وہ دین بھی حسین، جو تعلیمات عطا فرمائی وہ تعلیمات بھی حسین، اور الحمدللہ حسین تعلیم کا آج ہمارے سلسلے حسن اسلام کے اندر بیان بھی ہو رہا ہے، حسن تجارت کا۔ استاد پیارے مدنی کل عطا فرما رہے تھے تجارت کے ہمارے، میرے ذہن میں جو ایک بات آپ کا موضوع دیکھ کر وہ یہ
یہ تھی کہ بندہ بعض اوقات کوئی چیز خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو کبھی کبھار کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جاتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اس سودے کو ختم کر دوں یا یہ چیز واپس کر دوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ چیز خرید لیتا ہے لیکن پھر وہ سوچتا ہے یار اب میں نے خرید تو لی ہے لیکن اب میرا بجٹ اس سے آؤٹ ہو جائے گا, میرے گھر کا نظام جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے گا یا میری جیب کی جو ہے اس کے اوپر یہ بھاری پڑ جائے گا. تو بعض اوقات بندہ چاہتا ہے کہ وہ چیز واپس کر دے. بالکل. تو اسے کہتے ہیں اکالا کرنا. موٹے لفظوں کے اندر بہار شریعت میں جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ دو شخصوں کے مابین جو عقد ہوا اس کو اٹھا دینے, اس کو ختم کر دینے کو اکالا کہتے ہیں. بالکل. اصطلاح بنتی ہے یہ اکالا ہے, یعنی جو سودا طے ہوا تھا اس کو ختم کر لیا جائے دونوں طرف کی رضامندی کے ساتھ. تو اس کو لکھا بہار شریعت کے اندر کہ اکالا کر دینا مستحب ہے اور یہ مستحق کے ثواب ہے. یعنی اگر بندہ اکالا کر لیتا ہے چیز جو لی تھی یا جو اس نے خرید و فروخت مکمل کی تھی, کوئی چیز خریدی تھی, اب واپس کرتا ہے, دوسرا بندہ اس کو واپس لے لیتا ہے, تو یہ ایک کار ثواب بھی ہے. اس پر حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان سے اکالا کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لرزش کو دفع فرما دے گا. تو یہ بھی دیکھیں اسلام کا کتنا حسن ہے. اور پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا ایک پیارا مجدہ جہاں فضا بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کا عذر جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے, چیز طے ہو چکی, ایوری تھنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ تھرو پراپر چینل ہے, لیکن پھر بھی بندہ ڈیو ٹو سم ریزن کچھ وجوہات کی بنا پر اس سودے کو باہمی رضامندی سے کینسل کر لیتا ہے, وہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اسے اجر عطا فرمائے گا. تو یہ ہے اسلام اور یہ ہے حسن اسلام. ماشاء اللہ. سلمان بھائی آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ فون کال کے ذریعے تو حاضر ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے دوسری دفعہ حاضر ہوئے ہیں, لیکن آپ سلسلہ حسن اسلام میں اپنے جسم روح کے ساتھ تشریف لائیے اور یہاں پہ کرسیوں پہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئیے اور اس ڈسکشن میں جو بھی اگلے موضوعات ہوں ہمارے اس میں آپ شامل ہوں تو ہمیں بھی خوشی ہوگی, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی خوشی ہوگی, کیونکہ آپ فون کال پر ہیں. تو آپ سے اجازت چاہوں گا اور عرض کروں گا کہ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. ماشاءاللہ نواز رہے ہیں آپ اور دعاؤں سے تو نواز ہی رہے ہیں, سلام بھی عرض کر رہے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں, تو ہمارا بھی عرض کرتے رہیے. ہمارے مدنی چینل کے عملے کا بھی یہ دعا اور سلام کے لیے کوششیں کرتے رہیے. اور جو ہمارے ناظرین ہیں آپ کے حوالے سے کافی ناظرین جو ہیں وہ پیغامات بھیج رہے ہیں کہ سلمان بھائی سے کہیے کہ ہمارا سلام کہہ دیں, ہمارے لیے دعا کر دیں. تو ایسے تمام ناظرین کے لیے, بلکہ مدنی چینل سے جو محبت کرتا ہے, جو دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے, ان سب کے لیے دعا بھی کر دیجئے اور ان سب کا سلام بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش فرمائیے. آپ تشریف لائے, قلبی مسرت ہوئی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی عبادات, آپ کی طاعات, آپ کی یہ عشق سوز گفتگو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل. ہمارا سلسلہ چل رہا ہے حسن اسلام, حسن تجارت موضوع ہے اور اس کو مدینے سے جو ہے چاند لگ گئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. شعیب بھائی میں آپ کی طرف آ رہا تھا, سلمان بھائی نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہے, بعض یہ جو اکالہ کا ایک مضمون انہوں نے فقہ کی اصطلاح میں بیان فرمایا کہ ایک سودا ہو گیا. یوسف بھائی سودا ہو گیا, میں نے یہ پین خریدنا تھا, آپ نے بیچا, میں نے خریدا, پیمنٹ کری اور پین لے لیا, یہ سودا تو ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہو گیا ہے اور شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جب سودا ہو گیا ہے تو اب یہ دکاندار پہ واپس لینا ضروری نہیں ہے, لازمی نہیں ہے دکاندار پہ کہ وہ سودا کینسل کرے جبکہ وہ نافذ ہو چکا ہے, پورا ہو چکا ہے. لیکن اگر وہ استحساناً خوشی سے, باہمی انڈرسٹینڈنگ سے یہ عذر قبول کرتا ہے تو اس کے لیے ایسی بشارتیں ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, میں نے ابھی عرض کی تھی سلمان بھائی کے کال سے پہلے, کہ ہم یہ تجارت کرتے ہوئے, ہم ارننگ کرتے ہوئے, ہم کماتے ہوئے ہم کس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں اور وہ کون کون سے ذرائع, نیتیں یا اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ثواب کما سکتے ہیں. عموماً دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال تبدیل یا واپس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ رائٹ ہے دکاندار کا, اگر وہ لکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط لکھ رہا ہے وہ, کہ اگر سودا صحیح ہے, درست ہے, کوئی اور شرعی وجہ نہیں پائی جا رہی تو اس کے اوپر واپس لینا لازم نہیں ہے. لیکن شعیب ایک میں نے
ہماری ایک سینیٹری مارکیٹ ہے گلبہار سینیٹری مارکیٹ، تو وہاں پہ میں نے ایک دکان پہ لکھا ہوا دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے یہاں سے خریدا ہوا مال تبدیل بھی ہو جاتا ہے اور واپس بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے بڑا مزہ آیا یہ عبارت پڑھ کر کہ دیکھو یہ لکھنے کی تو حاجت نہیں تھی ایسی، لیکن جب وہ لکھا اور میں نے اس دکان سے کچھ نہیں خریدا تھا، گزرتے ہوئے یہ جملے میں نے پڑھے تو بڑی ایک مسرت ہوئی کہ انہوں نے ایک گویا کہ سہولت اپنے کسٹمرز کو دی ہے کہ آپ ہماری دکان سے کوئی چیز خریدیں گے تو وہ واپس بھی ہو جائے گی اور تبدیل بھی ہو جائے گی۔ اور دین اسلام جو ہے فریقین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، چاہے وہ آجر ہو چاہے اجیر ہو، چاہے تاجر ہو چاہے کوئی دوسرا ہو اس کے سامنے، لیکن دین اسلام دونوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ ایماندار تاجر، سچا تاجر، اس کے فضائل آئے ہیں سچے تاجر کے، شبہ کچھ تاجر کے فضائل سچے تاجر کے فضائل ہو جائیں۔ پہلے تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ مال واپس ہو جاتا، واپس لے لوں گا، اس پر اکثر جو کام کرنے والے کاروبار کرنے والے ان کا تجربہ یہی ہے جی کہ جو مال ہم واپس لے لیتے نا اس مال کو اچھے فائدے کے اندر بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فروخت ہو جاتا ہے، یہ برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اچھا ویسے بھی اگر یہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے نا یوسف بھائی، تو یہ جو چیز ہے ایک مارکیٹنگ ایک طرح کی ہے، آپ اپنے ایک گڈ ول بنا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، کسٹمر جو ہے وہ ایک فری ماحول محسوس کرتا ہے کہ اس کی دکان سے، اس کی کمپنی سے، اس کے ادارے سے ہم کوئی چیز خریدیں گے تو وہ واپس ہو جائے گی۔ اور ایماندار تاجر کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجر راست گو اور امانت دار انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو دنیا کے اندر سچائی کے ساتھ کام کرے اور بددیانتی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، مال جو ہے وہ کم تول کر نہ دے، پورا پورا مال دے، اور ایمانداری کے ساتھ جب وہ خرید و فروخت کرے گا، مال بیچے گا اپنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ وہ کل بروز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹوں میں اکثر اب یہ حال ہے کہ جھوٹ بہت عام ہو چکا ہے، ٹھیک، اور فریب کاری بہت عام ہو چکی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جی جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا سودا ہی نہیں بکے گا، کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ بالکل، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ مارکیٹ میں حال یہی ہو چکا ہے کہ اب یہ بولتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو گاہک خریدے گا نہیں۔ اب مال، اور دوسری بات ہمارے ایک مال کے اندر عیب بھی بیان نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، عیب کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس مال کے اندر، بلکہ یہاں تک کہ جو مال خراب مال ہوتا ہے، یعنی اے بی سی کیٹیگریز ہوتی ہیں بعض مالوں کے اندر، ٹھیک ہے، تو ان مالوں کے اندر جو بی کا مال ہے اس کو اے کا مال بول کے بیچ دیتے ہیں، جو بی کا مال ہے دھوکہ ہی ایک طرح کا، جی دھوکہ ہے یہ۔ تو اس طرح کی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور پھر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو مال بکے گا نہیں، اور پھر ایسوں کا مال جو جھوٹ بول کر مال کماتا ہے یا پھر خیانت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ مال جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسری طرح پر نکال دیتا ہے۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ ہی ان کو طاق کرے گا اور ان کو تکلیف دہ عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ خائب اور خاسر کون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھے گا، جن پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکاتا ہوگا، دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا احسان جتانے والا، اللہ جو صدقہ دے کر احسان جتاتا ہوگا، ٹھیک ہے، اور تیسری جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے شخص کے بارے میں فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچتا ہوگا، اللہ برکت بھی اڑ جاتی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آیا کہ قسم، جھوٹی قسم جو ہوتی ہے یہ مال تو بکوا دیتی ہے لیکن اس کے قسم کے ذریعے بکے ہوئے مال میں سے برکت اڑ جاتی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ و مضمون ہے۔ یوسف بھائی، آج ہماری تجارت میں ہمارے تاجر اسلامی بھائی جو ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ عز و جل پہ ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، لیکن پھر ایسی کم ہمتی اور توکل کے منافی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہم یوں نہیں کریں گے تو مال نہیں بکے گا، یوں نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا۔ بھائی آپ کو کیا پتہ، آپ تو باتیں کر دیتے ہو، تو مارکیٹ یوں چل رہی ہے تو مارکیٹ پریکٹس یوں ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان
بالخصوص ایک مسلمان کے لیے تو یقیناً جو ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان اس پہ یقین رکھے اور اس کو سچا سمجھے. شعب الایمان کی بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے جو کہ آج کے ہمارے موضوع کے بہت ہی مطابق بھی ہے جی، کہ ایک تاجر کے اندر اسلام کن کن خوبیوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اللہ، کسی پیاری بات ہے. اور مہروز بھائی یہ جو باتیں ہیں نا، یہ اس کا تعلق بظاہر دیکھیں تو کسی مذہب کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہر مذہب اور ہر دین کے لوگ اس کی اچھائی کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ باتیں واقعی میں بالکل درست ہیں. ٹھیک ہے، شعب الایمان یونیورسل ٹروتھ ہے گویا کہ. جی، شعب الایمان کی بہت خوبصورت حدیث پاک ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کمائیوں میں پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. سبحان اللہ. اب وہ لوگ غور کریں اس بات پر جو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا. مولانا صاحب آپ کو کیا پتا مسجد میں بیٹھ کر کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اور مارکیٹ کس طریقے سے چلتی ہے اور کس طریقے سے کاروبار ہوتا ہے، تجارت کس طریقے سے ہوتی ہے. جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تو یہ لوگ مارکیٹ میں چل ہی نہیں سکتے. جیسے یہاں میں عرض کر دوں، دعوت اسلامی مسجد والے مولانا یعنی جو امام مسجد ہوتے ہیں وہ کم ہیں اور غیر مسجد والے مولانا زیادہ ہیں. مطلب ایک مذہبی شخص کو دیکھ کر اس طریقے کی بات کی جاتی ہے. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تمام کمائیوں میں پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جب بات کریں جھوٹ نہ بولیں اور امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو خلاف نہ کریں، کسی کی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں اور اپنی کوئی چیز بیچیں تو تعریف میں مبالغہ نہ کریں، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ رکھیں یعنی ٹال مٹول سے کام نہ لیں، اور کسی سے اگر لینا ہو تو اس میں سختی نہ کریں. کسی پیاری حدیث. یہ تمام خوبیاں ہمارے دین اسلام ایک تاجر کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. تو ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو تجارت کرنے والا مسلمان ہے، جو وہ مارکیٹ کے اندر آئے، جو بازار میں آئے، جو وہ خرید و فروخت کرے، تو اس سے سودا لینے والا یا خرید و فروخت یا لین دین کرنے والا اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو تو اس کے اسلام کی خوبی، اس کی سچائی، اس کی امانت داری کو دیکھتے ہوئے، اس کے خلوص اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے وہ دین اسلام سے متاثر ہو جائے. اور ایسا ہوتا رہا کہ ہمارے مسلمان تاجروں نے دین اسلام کی ترویج میں بہت بڑا حصہ اور کردار ادا کیا. یہ پریکٹیکل جو چیز ہوتی ہے نا یوسف، ایک چیز تو یہ ہم زبان سے ایک بات کہہ رہے ہیں، جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں زبان سے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز تو یہ زبان سے کہی جا رہی ہے، جو تاجر ہے جس وقت وہ جیسے کہ آپ نے صفات چند بیان فرمائی اور دیگر جو احکامات اسلامی ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹا سا سودا بھی کرتا ہے تو اس سودے میں پریکٹیکلی اس کی کتنی اخلاقی اور ایمانی اور روحانی خصوصیات، صلاحیتیں اور صفات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. اور بعض اوقات معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے، کروڑوں روپوں کا معاملہ ہے اور بہت بڑی ڈیل ہے تو اس سے کوئی شخص بزن ہوگا یا اس سے کوئی شخص راضی ہوگا کہ میں نے یہ معاملہ کیا ہے، صحیح ہو گیا تو سامنے والا خوش ہو جائے گا اور خراب ہو گیا تو ناراض ہو جائے گا. یہ بالکل ہوتا ہے. لیکن کاروباری دنیا میں، مارکیٹ میں، جو لوگ مارکیٹ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، بہت مائنر چیزوں سے کسی شخص کی دیانتداری اور اس کی کسٹمر سے اس کا تعلق، خلوص اور کسٹمر کی خیر خواہی. کیونکہ کمانا تو بڑی بات نہیں ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ کمانا ایک تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچا دیں اور خود فائدہ حاصل کر لیں. تو یہ تو اسلام کو نہ پسند ہے، نہ مقصود ہے، نہ اس کی ترغیب ہے، بلکہ اس کی مذمت ہے. دوسری چیز یہ کہ دوسروں کو تو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ اپنی حدود میں رہ کر گویا کہ ان کو فائدہ ہی پہنچائیں. لیکن اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سے تعلقات برقرار رکھتے ہوئے جو فائدہ ان سے ہم لے سکتے ہیں یہ لے لیں. تو اس پہ بڑا غور کرنا چاہیے کہ پریکٹیکلی جب کوئی کام ہوتا ہے نا یوسف بھائی، 1 روپیہ، 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے یا کوئی بہت چھوٹی سی ایمانداری کی بات ہوتی ہے، اس سے سامنے والے کے دل میں آپ گھر کر جاتے ہیں. اور جب آپ گھر کر جاتے ہیں تو وہ یہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ اس شخص نے، اگر معاشرہ سارا الٹی ڈگر پہ چل رہا ہے تو اس شخص نے اس دیانت داری کا، اس خیر خواہی کا، اس امانت داری کا
اس فہم و فراست کا، اس خیر خواہی کا کیوں مظاہرہ کیا؟ اب جب وہ سوچے گا اس انداز پہ، یہ ہوتا ہے بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ عمارت تعمیر کر رہے ہیں اور وہ تعمیر ہوتی ہے، نہیں، جب کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے، میرے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہو، شیب بھائی کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، تو ہم سوچتے تو ہیں نا کہ آخر اس کی اس ایمانداری کا محرک کیا بنا، اور جب ہم دیکھیں گے کہ اس کا محرک جو ہے دین اسلام کی تعلیمات بنی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقہ کار بنا کہ وہی ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو جب ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں تو یقیناً جو سامنے والا شخص ہوتا ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، ایسا معروض بھائی دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم یہاں پر باتیں کر رہے ہیں، اس کا کوئی پریکٹیکل نہیں ہے، تھیوری ہے، یا ہم جو ہے ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھ دیا ایسا کریں، ایسا نہ کریں، ایسا کریں، انہوں نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ جی، تاریخ اسلام کے بہت بڑے ایک آپ کامیاب تاجر کہہ لیجیے، صحابہ میں سب سے امیر تاجر، اچھا، ان کی عمارت آپ دیکھیں، یہ زیرو سے سٹارٹ کیا انہوں نے نا۔ جب اسلام قبول کیا، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا دین اسلام قبول کرنے کے اس میں صورت میں، تو آپ جب اسلام لے کر آئے تو سب کچھ آپ کو اپنا چھوڑنا پڑا۔ بالآخر آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جو ہے وہ تشریف لے کر گئے۔ حبشہ سے جب آپ واپس مکہ آئے، پھر مکہ سے پھر مدینہ جب آئے تو اپنا اہل و عیال، کاروبار، سب کچھ آپ نے مکہ میں چھوڑ دیا۔ جب آپ مدینہ میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن ربیع کے ساتھ آپ کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی مواقعات کی اور بھائی چارہ آپ کا قائم کیا، بالکل زیرو، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سعد بن ربیع کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھیں، میں مدینہ کا بہت امیر ترین آدمی ہوں، میرے پاس اتنا مال، اتنا کاروبار ہے، اتنے تو میرے پاس باغات ہیں، یہاں تک کہ میری 2 بیویاں بھی ہیں، میں آپ جتنا مال چاہیں آپ اس میں سے آدھا مال میرا لے لیں، یہ صورتحال ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میں ایک تاجر ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ اچھا، جب بازار جاتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، بازار جاتے ہیں، وہاں پر کچھ چیزیں لیتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اور روزانہ یہ آپ کا طریقہ کار رہا، معمول رہا، یہ طریقہ کار رہا، اور آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری اور آپ کا جو ایک بنیادی وصف بیان کیا گیا جو ایک تاجر کو کامیاب تاجر بنا سکتا ہے، وہ کیا بیان کیا گیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ کم نفع پر کاروبار کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ کم نفع پہ تجارت جو ہے نا، یہ بھی ایک اصول ہے۔ دین اسلام نے نفع کی کوئی حد تو بیان نہیں کری، کوئی بالکل ہمیں باؤنڈ نہیں کر دیا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ نفع نہیں لینا، اس سے کم نہیں لینا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، سچائی اور بازار کے جو تقاضے ہیں ان کو، شریعت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص نفع کماتا ہے تو اس کی شرح تو بیان نہیں کری، لیکن محمود و مرغوب یہی ہے کہ منافع کم ہو، اور ہمارے اسلاف کے انداز سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس وقت ہم ریسنٹلی جو بزنس ایٹیٹیوڈ ہے یا بزنس کی جو مارکیٹنگ ہے، اس کا ایک بہت بڑا یہ بھی ہے کہ آپ اپنی پروفٹ جو شیئرنگ پروفٹ پرسنٹیج ہے وہ کم رکھیے اور سیل کا پرسنٹیج بڑھائیے، یعنی آپ کا پروفٹ مارجن کم ہو اور سیل زیادہ ہو رہی ہو، تو اس طریقے سے جب آپ کا کاروبار بلڈ اپ ہوتا ہے تو اس کی گڈ ول اچھی ہوتی ہے، مارکیٹ ویلیو اچھی ہوتی ہے، اور آپ کی ایک مارکیٹ میں سے بن جاتی ہے۔ اور ہمارے اسلاف کا بھی یہی انداز تھا۔ میرے پاس اس وقت نگران شورا کا تحریری بیان اسلاف کا انداز تجارت ہے، اب اس میں ایک اسی حوالے سے حکایت ہے، وہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ رحمہ نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا، اور آپ اپنے اس عہد پر سختی سے عمل بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ رحمہ بازار تشریف لے گئے اور 60 دینار کے بدلے 96 سا 96 سا ایک پیمانہ ہوتا تھا اس وقت، جیسے آج کل کلو 2 کلو ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک پیمانہ ہوتا تھا سا، تو 96 سا بادام خریدے، پھر انہیں بیچنے لگے اور ان کی قیمت 63 دینار رکھی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ سے عہد کیا ہوا تھا کہ 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا، تو 60 کے خرید کے 63 کے بیچنے کے لیے آپ نے رکھ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس ایک تاجر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ سارے بادام میں خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ خرید لو۔ اس تاجر نے کہا کہ کس داموں میں بیچیں گے؟ تو آپ نے اپنے دام بتائے کہ 63 دینار میں بیچوں گا۔ اس نے کہا کہ ان کے دام بڑھ گئے، میں 90 دینار تک مارکیٹ پہنچ چکی ہے، میں 90 دینار میں مجھے دے دیں۔
تو حضرت سری سکتی نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے وعدہ کر لیا کہ 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا، لہٰذا میں اپنے وعدے کے مطابق یہ بادام بخوشی 63 دینار میں فروخت کرتا ہوں، اگر چاہو تو خرید لو، اس سے زیادہ رقم ہرگز نہیں لوں گا۔ وہ تاجر بھی اللہ کا نیک بندہ تھا اور اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ تھا، دھوکے سے ان کا مال لینے والا یا بددیانت تاجر نہیں تھا۔ جب اس نے آپ علیہ رحمہ کی یہ بات سنی تو کہنے لگا میں نے بھی اپنے رب سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بددیانتی نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کا نقصان پسند کروں گا۔ اگر آپ یہ بادام 90 دینار میں بیچو تو میں خرید لوں گا، اس سے کم قیمت میں کبھی بھی نہیں خریدوں گا۔ آپ علیہ رحمہ اپنی بات پہ قائم رہے اور وہ اپنی بات پہ قائم رہے اور یہ سودا نہ بن سکا اور تاجر وہاں سے چلا گیا۔ اب دیکھیے کیسی پیاری حکایت ہے کہ وہ کم نفع لینے پہ بضد ہیں۔ اور اچھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے یوسف بھائی، یہ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں ہمیں کہ جو بیچنے والا ہے وہ خریدار کی خیر خواہی چاہ رہا ہے اور خریدار جو ہے وہ بیچنے والے کی خیر خواہی چاہ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی آ جائیں اور ہم بھی ان پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ حسن تجارت میں سے جی حسن تجارت میں سے ایک یہ بھی ہے دین اسلام کے کہ جو چیز آپ کسی کو فروخت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب ہے، کسی قسم کا کوئی نقص ہے جس سے اس کی قیمت میں، جس سے اس کی جو ویلیو ہے اس میں کمی آ رہی ہے، تو دین اسلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس عیب کو ظاہر کر دیں۔ مطلب یہ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں سے یہ جو شریعت کا حکم ہے نا، یہ تو بالکل جو ہے ختم گویا کہ ہو چکا ہے عملی طور پر، اور اس کا الٹ ہو چکا ہے۔ مطلب عیب کو جو ظاہر نہیں کرتا ہے تو وہ بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو اپنی چیز کیسے، جیسے عرف میں لفظ بولا جاتا ہے چونا لگا کر بیچ دی، ٹھیک ہے، اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کسی کو پہنا دینا، کسی کو دے دینا نقش کے ساتھ۔ حالانکہ حدیث پاک میں، یہاں تک ابن ماجہ کے حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی عیب والی چیز کسی کو فروخت کی اور اس کا عیب ظاہر نہیں کیا تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں رہے گا، یا یہ فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں کہ اس میں عیب ہے لیکن آپ اس کے عیب کو ظاہر ہی نہیں کر رہے ہو۔ تو اس کے عیب کو ظاہر کرنا یہ آپ کے اوپر شرعاً لازم ہے کہ اگر آپ اس کو بغیر عیب کو ظاہر کیے فروخت کر دیتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ کے بہت بڑے امام ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تاجر بھی ہیں، اور آپ کا واقعہ آپ کی سیرت کی تقریباً کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ جب آپ کے پاس ایک کوئی مال آیا ہوا تھا، اس میں کوئی نقص تھا، تو آپ نے اپنا جو آپ کے دکان پر بیٹھا کرتا تھا اس کو تاکید کی ہوئی تھی کہ بھائی دیکھو جس کو بھی فروخت کرو نا تو اس کا عیب ضرور بتا دینا تم، لیکن اس نے وہ عیب بتایا بغیر ہی وہ مال فروخت کر دیا۔ واپس تشریف لائے، فرمایا مال بتایا حضور وہ تو بک گیا ہے، کہا اس کا عیب بتا دیا تھا، نقص بتا دیا تھا، بولا حضور وہ تو میں بتانا بھول گیا ہوں۔ تو آپ نے اس کے جب اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اب اس کا ملا ہی نہیں گاہک جو لے کر گیا تھا، تو آپ نے وہ ساری کی ساری رقم، صرف نفع نہیں بلکہ وہ مال کی جتنی رقم تھی ساری کی ساری صدقہ کر دی۔ بالکل ایسا یہاں اس جیسے صاحب فرما رہے ہیں اس وقت صورتحال ایسی ہی ہے، بلکہ جو دکاندار عیب بیان کرتا ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ عیب والا مال جس دکاندار کے پاس پڑا ہوا ہے اسی سے مال خرید کر وہ دکاندار گاہک کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اب وہی دکاندار کے پاس وہی گاہک آتا ہے اور وہ دکاندار اس کو بتاتا ہے بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں تو اس طرح کا مال ہی نہیں چاہیے، لیکن جا کر دوسری دکان سے اسی دکاندار کا مال خرید کر عیب والا مال خرید کر چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات جو گاہک ہوتا ہے اس کی اپنی بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر مارکیٹ کے اندر ایک چیز جو ہے، ایک چیز کا ریٹ سب دکانوں پہ گیا وہ، اور دکانوں پر جانے کے بعد سب دکانوں سے ایک ہی چیز کا ایک ہی ریٹ ملا اس کو، جی مطلب مثال کے طور پر 600 روپے کا ریٹ ملا، اب وہ ایک دکاندار کے پاس گیا اسی چیز کا ریٹ اس کو 550 روپے کا مل گیا۔ اب وہ جتنے بھی دکاندار ہیں اس کی نظر میں سب بے وقوف ہو جاتے ہیں، وہ کہ یار بڑے عجیب لوگ تھے، سب نے 600 روپے کے، یہ بڑا ایماندار ہے اس نے مجھے 550 روپے کا ریٹ دے دیا۔ اب وہ جب گاہک اس سے مال اٹھاتا ہے اب لے کر جاتا ہے تو پھر وہ پریشانی اپنے سر پر لیتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یا تو مال اس کے گھر پر نہیں پہنچتا، یا پہنچتا ہے تو وہ مال خراب مال پہنچتا ہے، یا اگر صحیح مال بھی پہنچ جائے تو اس مال کے اندر وہ میٹر کے اندر کمی کر دیتا ہے، یا جو ناپ ہوتا ہے اس ناپ کے اندر کمی کر دیتا ہے۔ تو ہم خود سمجھدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا ہے، سوچ دی ہے، عقل دی ہے،
دماغ دیا ہے. ہم سوچے تو صحیح کہ ہم پوری مارکیٹ کے پاس گئے, پوری مارکیٹ سے ہم نے ایک چیز کے ریٹ لیے اور وہ ریٹ ہمیں سب جگہ سے ایک ہی ملے. یہ واحد ایک ہی دکاندار ہے جو ہمیں کم ریٹ دے رہا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمیں نقصان پہنچا دے گا, ہمیں خراب مال دے دے گا. تو یہ ہماری ذات پر بھی ہے کہ بسا اوقات ہم دھوکہ خود ہی کھاتے ہیں کم ریٹ کے چکر کے اندر, جبکہ پوری مارکیٹ کے اندر ایک ہی ریٹ چل رہا ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے, جو گھاک ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. محروز بھائی, یہ جو شعیب بھائی نے بات بتائی ہے, اس سے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ گاہک نے ان سچ بولنے والوں سے نہیں لیا, لیکن جو چیٹنگ کر رہا ہے اس سے لے لیا, تو اس کا تو مال بک گیا نا. مطلب اس کو جو پروفٹ جو ہے ملنا ہے یا جو بھی اس کی چیز بکری ہے اس کی تو چیز بک گئی, تو اسی کو تو وہ کامیابی وہ سمجھ رہے ہیں. اس کو کیسے مطلب کریں گے؟ وہ سمجھ رہا بھائی دیکھو میں نے تو اپنا بیچ دیا نا, تم لوگ تو نہیں بیچ سکے, میرا تو مال بک گیا. آپ ہی بتائیں کیا ہونا چاہیے اس میں. اصل میں بات یہ ہے کہ نا جیسے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ سے جب بات ہو رہی تھی سلسلہ کے حوالے سے, تو آپ نے اس پر ایک مدعو پھول بھی دیا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ مال کا بک جانا, جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے کہ جھوٹی قسم مال تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت اٹھا دیتی ہے. قسم سے مال بک جاتا ہے, مال بک رہا ہے. اچھا اسی طریقے سے جو جھوٹ بول رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے اس کے بارے میں یہ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن اب اس کا مال تو بک جائے گا لیکن اس کے مال میں سے برکت ختم ہو جائے گی. اچھا وہ شخص جو ہے جو سچ بول کر اگرچہ کہ کم پیسے کما رہا ہے, کم مال کما رہا ہے, لیکن اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے اس کا وہ جو حلال روزی کما رہا ہے اس کے پیٹ میں جا کر اس کی بیماریوں کی شفا کا ذریعہ بن جائے. لیکن ایک شخص جو وہ زیادہ پیسہ کما رہا ہے, زیادہ مال کما رہا ہے, چیزیں بیچ کر خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بہت ارننگ کر لیا, بہت پیسہ کما لیا, جھوٹ بول کر بڑا مال کما لیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ پیسہ اس کے مال میں بے برکتی کا باعث بن رہا ہے, بیماریوں کا سبب بن رہا ہے. بالکل ایسا بھی ہے, اور یہ بھی تو ظلم ہی کی ایک قسم ہے نا. اور ظالموں کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی کرنے کا روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی کرتا ہے, اسے چھوٹ دیتا ہے, لیکن جب گرفت فرماتا ہے تو بہت سخت گرفت فرماتا ہے. تو اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو ناجائز ظلم, زیادتی اور غیر شرعی کام کر کے کما رہا ہے, یا کسی بھی طریقے کی دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں گویا کہ اسے حاصل ہو رہی ہیں, تو اس کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے, نہ کہ وہ ہمارے لیے ترغیب بن رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معیار حق اور باطل کا یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے تو مرحبا, اور اگر اس کے طریقے کے مطابق نہیں چل رہا تو پھر بے شک اس کے پاس کتنی ہی نعمتیں ہوں, وہ ہمارے لیے کسی قسم کا آئیڈیلائز نہیں ہو سکتا, اسے ہم آئیڈیل نہیں کر سکتے, وہ ہمارے لیے کسی قسم کا نمونہ عمل نہیں ہو سکتا. ایسے متعدد لوگ دیکھنے میں آتے ہیں نا کہ وہ جو کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن ان کے جو نوکر چاکر وہ نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خود استعمال نہیں کر سکتا. بالکل ان کو وہ کھاتے پیتے ہوئے دیکھتا ہے, ان کو وہ چیزیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ خود نہیں کر پا رہا ہوتا. وہ ساری صبح بات یہ نا, روزی کا کفیل, روزی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے, جو جانوروں کو, چرند کو, پرندوں کو, کیڑے مکوڑوں کو, مچھلیوں کو سمندر کے اندر, چونٹیوں کو سوراخوں کے اندر رزق دے رہا ہے, اور اپنی نافرمانی کرنے والوں پہ اس نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے, تو پھر وہ اپنے فرما برداروں پر جو اس کے راستے پہ چل رہے ہیں, جو اس کی راہ میں چل رہے ہوں, کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ہاں آزمائشیں بے شک آتی ہیں, وہ آزمائشیں ساتھ ساتھ ہیں, نہیں تو اللہ رب العزت کفیل ہے, اللہ رب العزت روزی دینے والا ہے. قرآن کریم فرقان حمید پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ترجمہ کنز الایمان, اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. ہم الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں, اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اس کی توحید کے, اس کی ربوبیت کے, اس کی معبودیت کے قائل ہیں, تو یقیناً وہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا, اور عطا فرما رہا ہے. ایسے ہی تو ہم زندہ نہیں ہیں, ایسے ہی تو اتنی زندگی نہیں گزار لی, اور ہمارے آگے آنے والوں نے اور پیچھے آنے والوں نے, پیچھے جانے والوں نے زندگیاں گزار کے نہیں گئی. یقیناً وہ رزق دے گا. آزمائشیں بھی ہوتی ہیں, اس سے بھی انکار نہیں ہے, اور یہ دنیا آزمائشوں ہی کا گھر ہے, لیکن ہمیں حلال اور طیب ہی کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ہرگز ناجائز ذرائع اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ یہ جو ہے نا ہمارا رزق کمانا, روزی کمانا, یہ خود قابل ثواب کام ہے. اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان ہے کہ ہم روزگار میں مطلب مبتلا ہوں,
اپنی روٹی روزگار کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں آیا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العبادۃ عشرۃ اجزاء فتسعۃ منها فی طلب الحلال, یعنی عبادت کے 10 حصے ہیں اور اس میں سے 9 حصے حصول رزق حلال کی جو کوشش ہے اس میں ہیں. اچھا, اس میں ہم بالکل اختتام کی طرف جا رہے ہیں. شعیب بھائی, ایک چیز یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں, ایک تو وہ قرض دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں, قرض دینے لینے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو ان کے پاس ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں, جو ملازمین ان کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں, کبھی وہ ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں, کبھی ویکلی ہوتے ہیں, کبھی منتھلی ہوتے ہیں, تو اس میں بھی انہیں بہت تنگ کیا جاتا ہے. دین اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے, مختصراً ارشاد فرمائیے. ہمارے یہاں پر بڑا مشہور ہے جی کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. جی بالکل, اور یہ روایت کا خلاصہ ہے جو بیان کیا, جی حدیث پاک ہے جو بیان کی جاتی ہے. اب آپ نے کام اس سے پورا لے لیا, ٹھیک, کام پورا لینے کے بعد آپ اس کی اجرت نہیں دے رہے. ایک روایت میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں 3 لوگوں کا خصم ہوں گا قیامت کے دن. تو تیسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی کو اجرت پر رکھا پھر اس سے پورا کام لیا مگر اس کو اجرت نہ دی, اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کا خصم ہوں گا. اس نے اسلام میں سے دیکھیں کتنا وہ زبردست ہے, خوبصورت بات, حقوق کی مطلب جو ہے پاسداری, حقوق کا مطلب حفاظت کس طریقے سے ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیں کہ جس نے مزدوری کی ہے اس کی مزدوری فوراً دینی چاہیے جس نے جو محنت کی. اسی طرح اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے, جی, تو جب قرض جس سے آپ نے قرض لیا ہے, جی, اگر وہ آپ سے قرض لینے کے لیے آتا ہے اور آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ اس کا قرض فوراً دیجئے. اور اگر جو قرض جس نے قرض لیا ہوا ہے جو مقروض ہے اگر وہ قرض نہیں دے پاتا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوسرے پر حق ہو اور وہ ادا کرنے میں تاخیر کرے تو ہر روز اتنا مال صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. اب جس نے کسی کو قرض دیا, ٹھیک ہے, اب قرض جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ دینے میں تاخیر کر رہا ہے, ٹھیک, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روز جتنا اس نے قرض دیا ہوا اس کو ثواب مل رہا ہے. اور اسی طرح ہمارے جو صاحب بہاری شریعت نے بھی لکھا کہ جس نے قرض لیا ہے جی تو یہ زبردستی اس سے قرض وصول کرنے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, بار بار اس کے پاس جا رہے ہوں, تقاضا کر رہے ہوں, اس کو پریشانی کے اندر مبتلا کر رہے ہوں. حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دے دیا تو ہم حسن تدبیر کے ساتھ اس سے قرض کا مطالبہ کریں, ٹھیک, قرض حاصل کرنے کا مطالبہ کریں, نہ کہ یہ کہ اس کے گھر پہ جا کے بیٹھ جائیں, اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں, اس کے کاروبار کے مقام پہ بیٹھ جائیں. قرض لیا ہے نا وہ بھی تو بیچارہ تشویش میں آئے گا, لیکن بہرحال ایک حسن معاملہ کے ذریعے جب لیتے دیتے وقت کچھ ایسی احتیاطیں, تحریریں اور کچھ ایسے افراد کو معین کر لیا جائے جو بیچ میں آ جائیں اور ان کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے. یوسف بھائی آخری بات کیا ارشاد فرمائیں. وہی بات ہے شیبہ نے جب بات ارشاد فرمائی تو اس میں جس نے قرض لیا ہوا ہے اس کو بھی تو یہی چاہیے نا کہ وہ خواہ مخواہ میں ٹال مٹول سے کام نہ لے, اور جو قرضہ دینے والا ہے تو اس کو ثواب سے محروم نہ کرے, اور جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہی جو دین اسلام قرض دینے والے کو اقامت دے رہا ہے تو لینے والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں جلدی نہ کریں. تو حسن اسلام میں سے اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں. حسن اسلام میں سے ایک یہ بھی ہے حدیث پاک کے اندر جی کہ جیسے آپ ایک جگہ پر جاتے ہیں سودا کرنے کے لیے, کوئی چیز آپ کو پسند آ جاتی ہے اور لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی گاہک نے لے لیا ہے اور ریٹ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, چیز بھی سمجھ میں آ رہی ہے, تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو جو دکاندار یا جو بیچنے والا بائے ہوتا ہے نا بائے, تو اس بائے کو یہ جو نا مطلب آفر کرتا ہے کسی بھی طریقے سے, یار یہ تم مجھے بیچ دو, اتنے اوپر لے لو. بالخصوص دکانوں میں, پلاٹ میں, پراپرٹی کے اندر یہ مطلب کام زیادہ ہوتا ہے کہ اب وہ چیز ایک شخص کا سودا چل رہا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے اور اس کے پیغام پر پیغام نہ دے مگر یہ کہ اس کی اجازت ہو. اگر ایک نے منگنی کا پیغام بھیج دیا, اس کی منگنی ہو گئی تو اب اس پر پیغام نہ بھیجیں. اسی طریقے سے ایک کا سودا ہو گیا تو اس کے سودے پر سودا خراب نہ کروائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابرکت باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, شریعت کے احکام سیکھ کر جب تجارت کریں گے, خرید و فروخت کریں گے, بلکہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب
ثواب بھی پائیں گے، اس کی برکتیں بھی پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاروبار کے مسائل سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن میں آپ فرض علوم کورس میں جو بیانات ہوئے مفتیان کرام کے وہ سن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپلیکیشن میں ایک مدنی چینل کا سلسلہ حکام تجارت وہ بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت پیارا رسالہ، بہت مختصر رسالہ ہر کسی کو پڑھ لینا چاہیے، حلال کمانے کے 50 مدنی پھول، تو یہ بھی امیر اہل سنت کا رسالہ، یہ پڑھیے۔ اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت ساری سیکھنے کی لائنیں ملیں گی آپ کو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔